اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر صدق الله العظيم. یہودیوں کی بات کر رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا اور انہیں قرآن مجید دے کر بھیجا گیا مصدق لما معہم، وہ قرآن مجید ایسی کتاب تھی کہ یہودیوں کے پاس جو مذہب تھا، جو دین تھا، ایسی جو ان پر توریت نازل ہوئی تھی، یہ قرآن کریم اس توریت کی تصدیق کر رہا تھا. جب قرآن کریم خود توریت کی تصدیق کر رہا ہے اور توریت پر یہودی ایمان رکھ رہے تھے، تو یہودیوں کو چاہیے تھا اس قرآن کو قبول کر لینا، مان لینا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان یہودیوں کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا کہ اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا. کأنہم لا یعلمون، ایسے طریقے پر قرآن کو نظر انداز کر دیا گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ اس قرآن کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ توریت کے کہنے کے مطابق نبی آخر الزماں ہیں اور توریت ہی کے کہنے کے مطابق ان پر ایک کتاب اتاری جائے گی جسے قرآن مجید کہا جائے گا. وہ سب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کو عمل کرنا چاہیے تھا، بس انکار کر دیا اور بالکل ہی اسے نظر انداز کر دیا. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے. مانتے کس چیز کو تھے؟ اللہ نے فرمایا شیاطین اور جنات سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو کی، سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے، انہی شیاطین اور انہی جنات کی بات یہ یہودی مانتے تھے. بلکہ ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادو سیکھے ہوئے تھے. قرآن کریم نے جادو کی پوری حقیقت، ایسے ہی اس کا حکم اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ایک الزام تھا یہودیوں کی طرف سے کہ یہ بھی جادو سیکھے ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے حق میں براءت کہ یہ سلیمان علیہ السلام جادو سیکھے ہوئے نہیں تھے، یہ ساری آیتیں قرآن کریم نے خود نازل کی. جادو ایک ایسا اثر ہے جس کا سبب ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے.
ہم اگر اس بچے سے بولیں کہ پانی لے کر آؤ، گلاس اٹھائے گا، نلکے کے پاس جائے گا، پھر وہاں سے آئے گا، پھر میرے پاس پانی رکھے گا، تو پانی کے موجود ہونے کا سبب بچہ نظر آ رہا آپ کو، لیکن جادو اس کا اثر تو آپ کو نظر آئے گا، لیکن کیسے ہوا، اس کا سبب کیا ہے، وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس جادو کو انجام کیسے دیا جاتا ہے؟ معارف القرآن کے اندر لکھا ہے شیاطین اور جنات ان دونوں کی رضامندی کو پہلے حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پاس تعویذ کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس موکل ہے؟ مجھے بھی عجیب و غریب سوال لگتا ہے، بھائی موکل تو وہ ہوں گے نا، وہ وکیل بنائیں گے، اس کے بعد موکل کوئی دوسرا ہوگا، آپ انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ وہ موکل ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال تو پہلے جناتوں کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے۔ اب حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، کفریہ کلمات بکنا پڑتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو خوش کرنے کے الفاظ بولنے پڑتے ہیں، کبھی کبھار ستاروں کی پرستش، مورتیوں تک کی عبادت کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی گناہ کبیرہ کا انجام دینا پڑتا ہے۔ کسی کو جان سے آپ مار ڈالیں، پھر اس کا خون استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی گندے سندے لباس اور نجاستوں میں بالکل لت پت، اس طرح کا کام خود کو کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ شیطان راضی ہوتا ہے، اور پھر آپ کے خیالات کو جا کر دوسروں کے پاس ڈالے گا، بس دوسرا وہ سحر کا اور جادو کا شکار ہو جائے گا۔ سارا کفریہ کام چل رہا۔ جادو کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے تخیل، آپ کے خیالات ہی بدل دیے جائیں۔ نظر بندی، اس میں ہوتا کیا ہے، شیطانوں کے ذریعے سے آپ کے خیالات پر وہ شخص قبضہ کرتا ہے، پھر وہ اسی شیطان کو کہتا ہے کہ اس کے خیال کو یوں بدل دو۔ اب اگر آپ کے سامنے ایک چیز دکھائی جاتی ہے، اس کی حقیقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، آپ نے دیکھا ہوگا، پتہ چلا کسی نے جادو دکھانا شروع کیا، آپ کے سامنے اس کی گردن اتار دی، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا، اس کے پیر کو کاٹ دیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹرک ہے، شیاطین کے ذریعے سے آپ کے خیال پر قابض ہو گیا ہے، آپ کے خیال کو وہ ایسا کر دیا ہے کہ وہ جو چاہ رہا ہے آپ کو دکھا دے رہا ہے۔ آپ کہیں گے آپ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ مجھے تو وہ ٹرک نہیں آتی ہے نا۔ جسے یہ سب کچھ معلوم ہے وہ آپ کے خیالات پر قابض ہوگا شیاطین کے ذریعے سے، اور یہ سارا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ ہاتھ کٹا نہیں، لیکن آپ کا خیال سمجھ لے گا کہ اس کا ہاتھ واقعتاً کٹ چکا ہے، اس کی ٹانگیں کٹی نہیں،
آپ کے خیالات یوں محسوس کرے گا کہ اس کی ٹانگیں کٹ چکی ہیں. وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا. تقریباً 70 جادوگر تھے ان کے مقابلے میں. ان جادوگروں نے کیا کیا؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، نظر بندی. اب دیکھیے کیا ہو رہا. ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈالی، اپنی رسیاں زمین پر ڈالی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ چلتا ہوا سانپ ہے. ان جادوگروں نے کیا کیا؟ شیاطین کے ذریعے سے موسیٰ کے خیال پر قابض ہو گئے اور موسیٰ کے خیال میں وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی شکل میں آنے لگی. ورنہ حقیقتاً وہ نہ تو سانپ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، وہ بس لاٹھی تھی اور رسی تھی اور کچھ نہیں تھا. لیکن ان کے خیال پر قابض ہوا اور خیال نے یہ بتایا کہ موسیٰ، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ڈر گئے موسیٰ کہ یہ ہمارے سامنے اتنے سارے سانپ. ان کے خیال نے یہ بتایا کہ یہ سانپ ہے، ورنہ وہ حقیقتاً سانپ نہیں ہوئے تھے. قرآن کریم کی دوسری آیت صاف گواہی دیتی ہے، تنزل الشیاطین علی کل افاک اثیم. یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ بہتان باندھنے والے گنہگار شخص پر قابض ہوتے ہیں. اس آیت کے اندر بھی یہی ہوا ہے. کہ شیاطین قابض ہو گئے پورے طریقے پر، اور وہ جو جادو بتاتے تھے اور سحر بتاتے تھے، یہودیوں نے انہی سحر کو اور جادو کو سیکھنا شروع کر دیا. جادو کی ایک اور قسم ہے، یہ تو میں نے بتایا تخیل، حقیقت کچھ ہے لیکن آپ کا خیال اسے کچھ سمجھ رہا ہے. ایک ہوتا ہے پوری حقیقت کو بدل دینا. آپ کو جانور بنا دے، آپ کو گدھا بنا دے، آپ کو بندر بنا دے، پوری حقیقت تبدیل. ایک بہت بڑے عالم ہیں ابو بکر جساس، انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا جادو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور کوئی جادوگر آپ کو کتا بلی بنا دے. لیکن اس سے ہٹ کر علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات پر ہے کہ جادوگر ایسے موجود ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے سے آپ کی پوری حقیقت کو ہی بدل دیں گے. کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کلمات تھے، میں ان کلمات کو پڑھتا رہتا تھا. اگر میں نہیں پڑھتا لجعلتنی الیہود حمارا، یہودی لوگ مجھے گدھا بنا دیتے. اس حدیث کی روشنی میں فقہاء نے یہ طے کیا ہے کہ کعب احبار فرماتے ہیں کہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی حقیقت جادوگر بدلنے پر قادر ہیں. انسان سے ایسا بنایا جا سکتا ہے. کعب احبار سے لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بتا دیجیے کہ وہ کون سے کلمات آپ کے پاس تھے جو آپ پڑھتے رہتے تھے جس کی وجہ سے یہودی آپ پر قابض نہیں ہو سکے. کعب احبار نے ایک لمبی چوڑی عبارت بتائی
اعوذ باللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی یجاوزہن، آگے ہے بر ولا فاجر، وبأسماء اللہ الحسنى ما علمت منها ولم اعلم من شر ما خلق وزرع او کما قال۔ اتنی لمبی چوڑی عبارت جس میں کعب احبار نے بتایا کہ میں ہر وقت یہ کہا کرتا تھا اللہ عظیم کی پناہ لیتا ہوں، کوئی چیز اس سے بڑی نہیں ہے، اور ایسے کلمات کی پناہ لیتا ہوں جس سے نہ کوئی پاک باز آگے نکل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فاجر آگے نکل سکتا ہے، اور اللہ کے ناموں کی پناہ لیتا ہوں جو مجھے معلوم ہے اور جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ اس شر سے بچائے جو اس نے پیدا کیا ہے اور جو ابھر رہے ہیں اور جو چل رہے ہیں۔ کعب احبار نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی دعائیں میں پڑھتا رہتا تھا ہمیشہ، جس کی وجہ سے یہود ہمارے اوپر قابض نہیں ہو سکے۔ ایک دوسرا مسئلہ سمجھنے کا ہے، جادو ہم انسانوں پر بھی اثر کرے گا اور انبیاء پر بھی اثر کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، اپنی رسیاں ڈالی، موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا کہ وہ لاٹھیاں، وہ رسیاں ان کو کیا نظر آنے لگی؟ سانپ نظر آنے لگی۔ اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتوں میں موجود ہے۔ ایک یہودی نے ان پر جادو کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا جادو ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ میں نے یہ کام کر دیا، حالانکہ وہ نہیں کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ رہا کرتا تھا۔ یہودی نے اس بچے کو بہلایا پھسلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھے کو منگا کر اس کے اندر 11 گرہیں دی، اور پھر اس کو ایک کنویں کے اندر پتھر سے دبا کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے یہ کیفیت کہ ایک کام میں نے کیا نہیں اور لگ رہا ہے کہ میں کر چکا ہوں۔ کئی مہینوں تک مسلسل رہا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، ایک سرہانے طرف، ایک پایتانے طرف۔ پایتانے والے نے کہا سرہانے والے سے کیا ہوا ہے نبی کو؟ اس نے بولا کہ کسی نے جادو کر دیا۔ پھر پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ نام بھی بتایا، لبید ابن عاصم۔ کہا کہ کس نے جادو کیا؟ بتایا کنگھے میں کیا گیا ہے۔ کہاں رکھا گیا ہے؟ کنویں کے اندر پتھر سے دبا کر رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب سے بیدار ہوئے، گئے اس کنویں کے پاس، دیکھا کہ ہاں یہی کنواں خواب کے اندر دکھایا گیا تھا۔ کنویں کے اندر خشک کنواں تھا، پتھر سے اس کنگھے کو دبا دیا گیا تھا، 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر آئے،
قل اعوذ برب الفلق سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک ایک ایک آیت پڑھتے چلے گئے اور ایک ایک گرہیں کھلتی چلی گئی. اثر ہوگا. کیوں؟ سارا جادو اسباب کے تحت چلتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس سبب کا پتہ نہیں چلتا، اسباب کے تحت چلتا ہے. اب اسباب سے متاثر ہو جانا، جس طریقے پر ہم انسان متاثر ہو سکتے ہیں، ایسے ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی متاثر ہو سکتے ہیں. انبیاء کو بھوک لگتی تھی، ہے یا نہیں؟ انبیاء کو بازاروں میں ضرورت پڑتی تھی. یہ سارے اسباب ان کی ضروریات تھی. تو جادو بھی اسباب کے تحت چلتے ہیں، اس لیے انبیاء بھی متاثر ہو سکتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے. جادو الگ ہے اور انبیاء کے معجزے الگ ہیں. میں پچھلے ہفتے میں معجزے پر بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے میں ایک پیالہ پانی ڈال دیا تو مشکیزے کا پانی اتنا ہو گیا کہ 1500 صحابہ نے اس سے پانی پی لیا. تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی جادو لگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، راتوں رات ہی گھوم کر آ گئے، ساتوں آسمان، عرش، کرسی، جنت سب دیکھ کر آ گئے. آپ کہیں گے یہ بھی جادو لگ رہا ہے. یہ معجزہ ہے، جادو الگ ہے. دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ جادو اسباب سے چلتے ہیں. بات ہے کہ اسباب کا ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور معجزات اسباب کے تحت نہیں چلتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چلتا ہے. وہ جتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی گردن کٹ گئی، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، یہ سب اسباب کے تحت چل رہا. طرح طرح کے اسباب اور معجزات یہ اسباب کے تحت نہیں چلتے، یہ سیدھے اللہ کی طرف سے چلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جس کی لپٹ آسمان سے باتیں کر رہی تھی. پھر کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ بردم و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈ اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر. ٹھنڈ ہونی چاہیے. کبھی کبھی اے سی کی ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے تو لوگ سردی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اتنی ٹھنڈ نہیں، سلامن، سلامتی بھی ہونی چاہیے اسے. دیکھا گیا ابراہیم علیہ السلام باغیچے میں بیٹھے ہوئے. یہ کسی اسباب کے تحت، سبب کے تحت کام نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے کام ہو رہا. تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا، اسی آگ کو حکم دیا تھا جس میں ابراہیم جل رہے تھے کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈ اور سلامتی بن جا. اس وقت میں دنیا کے اندر جہاں کہیں آگے جل رہی تھی، اس وقت ساری آگیں بجھ چکی تھی. ہر آگ نے یہی سمجھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، ورنہ پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی. جنگ بدر میں ٹیلے کے نیچے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 1000 کی فوج آ رہی ہے. کہاں 300 کی تعداد اصحاب کی اور کہاں 1000 کی فوج.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اللہ جلدی سے مدد بھیج دے ورنہ یہ اسلام یہیں سے صاف ہو جاوے گا، بالکل ختم ہو جاوے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی اکرم آپ مٹھی میں مٹی کو لیجئے، ایک مٹھی دائیں طرف پھینک دیجئے، ایک مٹھی بائیں طرف پھینک دیجئے، ایک مٹھی سامنے کی طرف پھینک دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، بس اتنا کرنا تھا کہ کسی کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد صحابہ کو جو کرنا تھا اور فرشتوں کی جو مدد تھی انہیں جو کرنا تھا مکمل طریقے پر انہوں نے کر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں پھینکا۔ یہ معجزہ تھا کہ ایک مٹھی مٹی آنکھوں کو اوجھل کر گئی 1000 لوگوں، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے پھینکا۔ تو معجزات یہ کسی سبب کے تحت نہیں چلتے ہیں، اللہ کی طرف سے چلتے ہیں، اور جادو یہ اسباب کے تحت چل رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں چل رہے۔ اب رہی یہ بات کہ آپ فرق کیسے کریں گے، یہ معجزہ ہے یا جادو ہے؟ آج کا فرق آسان ہے، کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، نہ معجزہ آپ کو دکھائے گا، کام ختم۔ جہاں اس طرح کی باتیں ہوں گی آپ سیدھے کہہ دیجئے گا یہ جادو لگ رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا سبب کیا ہے ہم اس کو نہیں جان رہے۔ فقہاء نے لکھا ہے معجزات کے مالک یعنی جن کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوئیں گے وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے، ان کے تقوی سے، ان کی نماز سے، ان کے روزوں سے، ان کی عبادت سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ کرامات ہیں جو اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ اور اگر ایسے نہیں ہوں گے جن کی زندگی میں کوئی نماز نہیں، جن کے پوشاک تک ٹھیک نہیں ہے، جن کے ایمان تک ٹھیک نہیں ہے، اگر ان سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جادو ہے۔ اگر یہ اللہ والا ہوتا تو کچھ اور ظاہر ہوتا۔ یہ ساری چیزیں فقہاء نے لکھی ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ اب جادو کا حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ۔ یہودیوں نے جو یہ کہہ رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی جادو سیکھا ہے، قرآن کریم نے ان کی براءت ظاہر کر دی کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سیکھا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو شیاطین اور جنات تھے جو کہ کافر تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ میں نے ابھی بتایا کہ جادو کرنے کے لیے، سحر کرنے کے لیے شیطانوں کو خوش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یا تو ہم کفریہ کلمات بولیں گے تب جا کر وہ خوش ہویں گے، یا پھر ستاروں وغیرہ کی مورتیوں تک پرستش کریں گے، پوجا کریں گے تب جا کر وہ خوش ہویں گے۔ تو اگر ایسے طریقے پر ہم نے جادو کو سیکھا تو یہاں تو ہمارا ایمان ہی چلا گیا۔ اس لیے ایسا جادو سیکھنا فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ شرک ہے، حرام ہے، اپنے ایمان کی خبر لے لیں۔ دیوبند میں جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، ایک صاحب بنگال سے ہی تعلق رکھتے تھے، بڑے مشہور تھے پھونک جھاڑ میں۔ ایک دوست مجھے ٹہلتے ٹہلاتے ان کے یہاں لے کر چلا گیا، دیکھا بڑی سی بلڈنگ ان کی کھڑی ہے، شاید آج بھی ہے۔ میں ذرا متاثر ہوا ان سے کہ آپ کب آ گئے دیوبند میں اور اتنا ترقی اتنے ہی وقت میں آپ کیسے کر گئے؟
سامنے میں نے دیکھا کہ ایک بت کی مورتی کی تصویر بنی ہوئی ہے، سارا جادو کا کام وہیں سے چل رہا ہے۔ تو شیاطین کو خوش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ شیاطین آپ کے قبضے میں آویں گے، اور پھر ان کے ذریعے سے لوگوں کے تخیلات اور لوگوں کے خیالات پر آپ قابض ہو جاویں گے، اور پھر جو چاہیں گے وہی ان کو دکھا سکیں گے۔ ایک تو یہ طریقہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ آپ انجام دیجئے، کسی کو جان سے مار ڈالیے، اس کے خون کا استعمال کر لیجئے۔ آپ دعا تعویذ والوں کے پاس بہت سارے ایسے ملیں گے، لال مرغ لگے گا اور اس سے جو ہے اس کے خون سے آپ کی تعویذ لکھی جاوے گی۔ ایسے طریقے پر خوش کیجئے، تب جا کر وہ شیاطین آپ کے قبضے میں آویں گے۔ یا آپ بالکل گندے سندے رہیے، جس طریقے پر فرشتوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کو صاف ستھرا رہنا پڑتا ہے، ایسی جناتوں کو خوش کرنے کے لیے، شیاطین کو خوش کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ گندے سندے بنے رہو۔ تو یہ بھی تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کفریہ کلمات کے ذریعے سے ان پر قابض ہو جانا، ان کو خوش کرنا، یا ایسے ہی گناہ کبیرہ کے ذریعے سے ان پر قابض ہو جانا، ان کو خوش کرنا، یہ دونوں حرام۔ اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی تعویذ جس کے اندر کفریہ کلمات لکھے ہوں، بنانے میں، اسے تیار کرنے میں شیاطین کی مدد لی گئی ہو، ویسی تعویذ حرام ہے۔ اور اگر ایسے کلمات لکھ دیے گئے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، عام طور پر تعویذیں ایسی لکھی جاتی ہیں، اس لیے کہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر کل سے میرا بازار بند ہو جائے گا، آپ ہی چلانا شروع کر دیں گے، ایسی لکھ دیتے، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا لکھا ہوا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا مشتبہ کلمات کہ کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس قسم کی بھی تعویذ لٹکانا حرام ہے۔ قرآن کے کلمات اگر تعویذ کے اندر استعمال کر لیے گئے جائز کاموں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے ایسی تعویذ کا بھی استعمال حرام ہے۔ یہ ساری تفصیلات جادو کی ہے، تعویذ کی ہے، اور پورے سحر کی، بس کی۔